اور آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں. جس دن اسٹارٹ لیا تھا اس دن سے لے کر آج تک آپ نے جو ورکنگ کی، جو کوشش کی، اس کوشش کے نتیجے میں آپ کو کیا منزل ملی اور کہاں تک پہنچنا ہے. سوالات کا سلسلہ تھا. ابھی بھی آپ سوال لکھ کے بھیجتے جائیے، چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں سوال وہ پوچھیں جو سبق میں نے پڑھائے ہیں، اور جتنے اسباق کے تناظر میں ہم نے ترکیب سیکھی ہے اسی سے متعلقہ آپ سوال پوچھیں. جو میرے پاس سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے، یہ شبہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ کیا بنتا ہے؟ جی شبہ جملہ اسمیہ کیا بنتا ہے؟ بیٹا یہ جو شبہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، یہ جملہ نہیں ہوتا، یہ جملہ نہیں ہوتا. جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کی پاور میں ہوتا ہے. جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کی پاور میں ہوتا ہے، یہ جملہ نہیں ہوتا. اب بولیں گے پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ تو محترم شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ ایک مفرد کی پاور میں ہوتا ہے. اب وہ مفرد اپنی علامت کی وجہ سے معرفہ بھی بنے گا، نکرہ بھی بنے گا، مذکر بھی ہوگا علامتوں سے، مؤنث بھی ہوگا. یعنی ترکیب میں تو ہم نے اس کو بنایا جی اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ بنا. شبہ جملہ اسمیہ بننے کے بعد آپ کے تصور میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ جتنی کلوزنگ کی یہ کلوز ہو کے پورا ایک مفرد بن گیا ہے. کلیئر؟ ایک مفرد بن گیا ہے یہ. اب وہ مفرد کہیں بھی یوز ہو جائے گا نا، جب بھی آپ مرکب بنائیں گے تو وہ مرکب میں کہیں یوز ہوگا. جہاں آپ کو مفرد کی ضرورت پڑے گی وہاں وہ استعمال ہوگا. مبتدا بنے گا، فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، حال بنے گا، تمیز بھی بنے گا بسا اوقات. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شبہ جملہ جو ہوتا ہے یہ مفرد ہوتا ہے. اچھا ہینڈ رائز کیجئے گا، وائس میں بھی سوال لیے جا سکتے ہیں ایک مرتبہ اور. ٹھیک ہے؟ یہ جو شبہ جملہ ہوتا ہے بیٹا یہ مفرد ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا یہ. اسی لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ جملے کی طرح ہے، جملہ نہیں ہے. جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ مبنی بھی ہوتا ہے اور ایک نکرہ کی پاور میں ہوتا ہے وہ جملہ ہے لیکن پاور نکرہ کی ہوتی ہے. بٹ یہ جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ مفرد ہی ہوتا ہے، یہ جملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اس مفرد کو آپ جملے میں پھر استعمال کرتے ہیں. یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، یہ آپ کا حال بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ یہ تھا ہمارا ایک سوال کہ شبہ جملے کو اب ہم کیا بنائیں گے. چل بس یہ نا ٹپس ہوتے ہیں. بعض بچے جو ہیں وہ اسی میں پریشان رہتے ہیں. کوئی آ کے انہیں بولتا ہے یار دیکھو اس کی تو ترکیب یوں ہوتی ہے، یہ صفت مشبہ ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ پورا لمبی ترکیب ہوتی ہے. آپ نے ڈائریکٹلی رحمان کو صفت بنا دیا، رحمان اس صفت مشبہ کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ. تو بچے سمجھتے ہیں یہ بڑا اوکھا کام کرواتی ہے. یہ کوئی برڈن والی یا مشکل بات نہیں ہوتی. اگر آپ نے ڈائریکٹلی الرحمن کو صفت بنایا تو بھی ٹھیک، اور الرحمن کی آگے تفصیل کھول کے آپ نے بنایا تو بھی ٹھیک ہے. بس ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ صفت کا صیغہ جہاں بھی آئے گا وہ شبہ جملے کی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں ایک سوال اور آیا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ما موصولہ، ما مصدریہ، ما نافیہ، ما، مشابہ بلیسا،
हो सकता है कोई और भी माँ हो, यहां से कुछ नहीं होगा, और भी कोई माँ, इतनी माँ होती है। तो ये जो इतनी माएँ हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी माँ कहाँ आएगी? माँ काफा भी होती है, ठीक है बेटा, बस थोड़ी सी तवज्जो करें। जो मकसद है वो इतने में भी हमारा पूरा हो जाएगा, और भी शायद माँ मिल जाए कोई, लेकिन जो मकसद है वो हमारा पूरा हो जाएगा। बेटा जब इतने माँ आपको पता है, इट मीन आपको इबारत हल करने का बेहतरीन तरीका आता है। समझ रहे हैं कैसे? इस मकाम पे परेशान नहीं होना होता, इस मकाम पर अपने ऑप्शंस यूज करने होते हैं। एक जुमला आया, हमने उस दिन कहा था या अलमु मा तामालून, ठीक हो गई? या अलमु मा तामालून, हमने कहा जी ये जो माँ है, अब इसको चेक करना है ये कौन सा बनेगा। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर मैं इसको मौसूला लेता हूं तो ये बनेगा तामालूनाहु, तर्जमा बनेगा अल्लाह कर दे पीछे ताकि बात आसानी, अल्लाह उसको जानता है जो तुम करते हो। ये मौसूला का मैंने तर्जमा कर दिया, ये भी ठीक हो गया, ये तर्जमा भी ठीक हो गया। अच्छा, मैंने मस्तरिया अप्लाई करने की कोशिश किया, जब हमने यहां इसको मां मस्तरिया बनाया तो मस्तरिया बनाने से ये मस्तर बना यहां, अब हमें जमीर की जरूरत नहीं है। अब इसका तर्जमा बनेगा मा तामालून, करने या होने वाला तर्जमा करेंगे तो इसका तर्जमा बनेगा अल्लाह तुम्हारे अमल करने, अमल करने, तुम्हारे अमल करने, मा तामालून को जानता है। दूसरा मस्तर वाला आपने तर्जमा करना था तो आपने कहना था अल्लाह इस बात को जानता है कि तुम अमल करते हो, ये भी मस्तर वाला तर्जमा है, ये के, ठीक हो गई बात? ये दो ऑप्शन आ गए। थर्ड नाफिया, नाफिया वाला करके देखने की कोशिश की तो वो आपका तर्जमा बनेगा ही नहीं। आप मुशाबे बिलैसा पे जाने की कोशिश करेंगे तो कबूल ही नहीं करेगा, क्योंकि मुशाबे बिलैसा तो जुमला इस्मिया पे आएगा, काफा भी ये नहीं हो सकेगा। तो अब देखिए प्रॉब्लम तलबा क्यों लेते हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? सिर्फ इस वजह से कि आपके सामने शायद ये ऑप्शंस आते हैं तो आप समझते हैं आपको उलझाया जा रहा है। बेटा जी उलझाया नहीं जा रहा होता, आपको ऑप्शन दिया जा रहा होता है, जो आपके दिल में आए वो आप कर लें। समझ आई? जो आपके दिल में आए वो आप कर लें, ठीक हो गई बात? ये ऑप्शंस होते हैं, और जब ऑप्शन आते हैं तो सहूलत होती है, प्रॉब्लम नहीं। चले, अल्लाह आपको खुश रखे। माँ की पहचान में माँ जो नाफिया है ये स्टार्टिंग में आता है, माँ मुशाबे बिलैसा जुमला इस्मिया के शुरू में आता है, लैसा की तरह होता है तो ये इसम को रफा और खबर को नसब दे देता है, तो यूं भी इसकी पहचान हो जाती है। मौसूल और इसका मस्तर वाला ये एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं, कभी दोनों इकट्ठे एक जगह पे तर्जमा हो जाता है, कभी खाली मस्तर वाला करना पड़ता है। तो ये बातें तर्जमा करने से सेट होती हैं, ठीक हो गई बात? ये भी जी, ये भी ठीक हो गई। इसी तरह ये जो मा था, सेम दैट ला भी होता है, ला नाफिया, ला नफी जिन्स का, ला मुशाबे बिलैसा, हो सकता है कोई और ला भी हो, आतिफा,
لا عاطفہ بھی ہے. وَوَفَا ثُمَّ أَوْ أَمْ إِمَّا بَلْ لَكِنْ لَا حَتَّى لا عاطفہ. ٹھیک ہو گئی؟ 4 لا ہیں، کون سا بنانا ہے؟ ہاں لا نہیں وہ بھی ہوتا ہے، لا نہیں. اتنے لا ہوتے ہیں، آپ نے کون سا لینا ہے؟ تو بیٹا اتنے لا میں سے جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو سوٹ کر جائے، جو آپ کو ترجمہ دے جائے. صرف اصل گرفت ہوتی ہے آپ کے ٹرانسلیٹ کی، آپ بات کیا بنانا چاہتے ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ کسی نے کیا لکھا ہے، آپ یہ سوچا کریں آپ نے کیا سمجھنا ہے. کسی نے کیا لکھا ہے وہ بعد میں چیک کریں گے، پہلے میں یہ تو دیکھوں مجھے کیا سمجھ آیا. فرسٹ آف آل آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ کو کیا سمجھ آیا. آپ کو یاد ہے لا حول ولا قوت میں 4-5 ترکیبیں کی جاتی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. وہ 4-5 طرح کی ترکیب ہوتی. کیسے ہو جاتی؟ آپشن ہے. اس لا کی چوائس میں آپ کو آپشن دیا جاتا ہے. آپ کو پریشان نہیں کرنا ہوتا. آپ جو بھی بنانے لگیں گے، اگر آپ اپنے ترجمے پر گرفت رکھیں گے، آپ جو بھی لا سلیکٹ کر لیں گے، آپ کا اگر ٹرانسلیٹ اس کے مطابق ہوگا تو آپ کو کہیں گے جی آپ اوکے. میں اپنے طلبہ کو جب یہ کہا کرتا ہوں نا بیٹا جی عربی کتابیں پڑھا کریں، تو انہیں میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ عربی پڑھنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بات جب آپ خود پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کا ٹرانسلیٹ، میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دیا، آپ میری بات لے رہے ہیں. بٹ جب آپ نبی پاک کا فرمان خود پڑھیں گے، اس بات میں وہی عربی والا جملہ آپ کو کئی سارے معنی دے کے جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ آپ کے پاس پریشان کرنے کے لیے نہیں اتنی تعداد ہوتی. یہ جملہ آج کے بعد آپ نے نہیں بولنا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا لینا ہے. آپ بیٹا جی جو لیں گے وہی اوکے. اوکے، آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے اس کے مطابق آپ کو ٹرانسلیٹ پھر کرنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی. آپ جو بھی اختیار کر لیں اس کے مطابق آپ ٹرانسلیٹ کر دیں، اللہ اللہ خیر صلاح. ٹھیک ہو گئی؟ یہ کسی نے پوچھا ہے تعلمون کے ساتھ میں نے یہاں ہو لگایا تھا، ما موصولہ تعلمون میں نے ہو لگایا تھا. بیٹا یہ اس لیے لگایا تھا، دیکھیں یہ ماں ہے نا، ماں کی طرف صلہ کی ایک ضمیر عائد لوٹنی تھی. اس کا ترجمہ جس کرنا تھا مجھے، صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف جاتی ہے، وہ لگایا تھا. کیونکہ ہم نے موصول بنایا تھا تو موصول کو اپنی عائد تو چاہیے ہوگی نا. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں یہ بھی آپ کے یہ والا کلیئر ہوا ہے. یہ جو آپشنلی باتیں آپ کے پاس آتی ہیں، من آتا ہے، موصولہ ہے، شرطیہ ہے، پریشان گھوم رہے ہیں. پریشانی نہیں، یہ تو سہولت ہوتی ہے. پیپر میں جب یہ کہا جاتا ہے کوئی سے 2 سوال کر لیں تو آپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں ابھی کون سا کروں، ایسے نہیں نا، آپ کو آسانی ملتی ہے. اسی طرح یہاں بھی آپ کے پاس آسانی ہوتی ہے. دونوں مسئلوں کی ایک ہی توجیہ میں نے بیان کی ہے. ماں بہت سارے آتے ہیں، اسی طرح لا بہت سارے آتے ہیں، من آتا ہے 2 جگہ پہ 3 جگہ پہ، اور بھی کئی لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے لفظ زیادہ آتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں پریشان ہونا ہوتا کہ کیا بنائیں. آپ کا جو دل کرے آپ وہ والا لے لیں. آپ جب لے لیں گے تو آپ کو ترجمہ اس کے مطابق کرنا پڑے گا. آپ کا اگر ترجمہ اس کے مطابق میچ کر گیا تو یو آر گریٹ، آپ اوکے. کوئی بندہ آپ کی غلطی نہیں نکالے گا. کلیئر؟ جی کلیئر، ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گئی بیٹا؟ تعلمون کے اندر تو واو جمع تو اس کا فاعل ہے نا، آگے ہی لگے گی. مفعول کی ضمیر وہاں سے محذوف تھی، وہ نکالی تھی. تعلمون کے اندر نہیں ہے وہ ضمیر. اچھا کسی نے وائس میں سوال کرنا ہے تو وہ ہینڈ رائز کر سکتا ہے. آج ہم مائک کھولیں گے آپ کے لیے. ہاں ایک بات اور،
पूछा है फेल शुरू हो गया, हमारा एक जुमला स्टार्ट चल रहा है, जुमला चल रहा है, जुमला फेलिया कह लें, ठीक है, चल रहा है, तरकीब कर रहे हैं हम। अब तरकीब करते करते दरमियान में फिर जुमला आया है, इसको क्या बनाएं, इसको क्या बनाएं बेटा? इस जुमले और इस जुमले, इनको यूं नहीं चेक करते, आप करते हैं तरकीब, मुफरदात को आप कवर कर रहे होते हैं। इस जुमले के पीछे, ये जुमला यहां आ गया ज़ैदुन आलिमुन, या हुआ आलिम कर दें ताकि इसका रब्त कायम है, हुआ आलिम, इसके पीछे यहां दाराबा भी है, दरमियान में पूरी बात चल रही है, कोई सी भी बात आप ले, इस जुमले का ताल्लुक बनेगा दरमियान में आने वाले किसी लफ्ज से, इससे इसका ताल्लुक नहीं बनेगा। हम परेशान यूं होते हैं कि हम अपनी तरतीब पर कायम नहीं रहते। पहले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी, जब हम तरकीब करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप होता है खोलने का, तहलील, इस तरफ से इस तरफ तक पूरा चलते चले जाते हैं, जो 3-4 फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे वो अप्लाई करते जाएं। जब आप वो अप्लाई करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, ये दरमियान में जुमला आया ना, तो ये जुमला होता है नकरा की पावर में। अब इसके पीछे वाला लफ्ज अगर नकरा होगा तो ये मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, अगर ये मारिफा होगा तो इसको जुमला इस्मिया बनना चाहिए, लेकिन चूंकि पीछे से ये फेलिया चल रहा है तो फेलिया के अंदर इस्मिया अलग से नहीं आएगा, लिहाजा ये वाला फॉर्मूला फेल आएगा तो फाइल होगा, और फाइल के बाद ये नकरा आएगा तो या तो ये मफूल तो जुमला नहीं बनता, या आल बन जाएगा, ठीक है। तो यूं होता है, इस दरमियान वाले जुमले का ताल्लुक हम अब उसके जो पीछे लफ्ज आ रहे होते हैं उनसे जोड़ते हैं। मुश्किल तो नहीं हो गया? जा अर्रजुलु अल आलिमु अबूहो, अल आलिम ना करें इसको, जा अर्रजुलुन यअलमु अबूहो, ठीक हो गया। अब जा फेल है, रजुलुन नकिरा है, या अलमु फिर फेल है। देखिए ये आ गया, जो हमसे पूछा गया था कि 2 फेल आ जाते हैं तो मसला हो जाता है, ये फेल आ गया। अबू मुदाफ है, हो मुदाफ इलैह है, मुरक्कब इज, अच्छा यहां तक देखें, सारे लफ्जों को मैंने खोला है, हर एक के नीचे उसकी पोजीशन क्लियर की है मैंने, फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ है। सेकेंडली मैंने इसको समेटना शुरू किया है, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह था, इसको जोड़ा तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया, एक स्टेप मेरा कंप्लीट। मुरक्कब इजाफी बनने के बाद मैंने इसके पीछे चेक किया क्या चीज है, तो इसके पीछे है फेल, तो फेल आया है तो फेल को या फाइल चाहिए या मफऊल चाहिए, तो ये जो वाव है ये बताता है ये फाइल बनेगा, सो मैंने फेल और इसको इसका फाइल बना। अब फेल और फाइल दोनों को जोड़ा, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखिए मैं अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोच रहा, जो मेरे पास लफ्ज लिखे हैं सिर्फ मैं उनको जोड़ रहा हूं। आप भी बगैर सोचे ये लफ्ज जोड़ सकते हैं। फाइल यानी ये मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके यहां आया है तो ये पीछे फेल है, मैंने इसको इसका फाइल बनाया है, फेल और फाइल को जोड़ा है तो ये जुमला फेलिया बन गया। अब जैसे ये जुमला फेलिया बना है, मैंने इसके पीछे चेक किया कौन है, इसके पीछे ये नकरा खड़ा है, ये नकरा है और जुमला भी नकरा की पावर में होता है, नकरा प्लस नकरा का फॉर्मूला लगा, ये मौसूफ है और ये सिफत है। मैं नहीं कुछ कर रहा, आपने वही 2-3 फॉर्मूले, हम तो सादी सादी बातें करते हैं। अब ये मौसूफ और सिफत दोनों, मुरक्कब तौसीफी,
اب یہ مرکب توصیفی ہو کہ پیچھے فعل ہے، اس کا فاعل، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ، آنکھیں بند کر کے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. تو بیٹا رجلن فاعل ہی نا، یہ رجلن ہی آگے بنا یہاں پہ فاعل، لیکن پہلا کام یہ ہوتا ہے اس کو آگے کی طرف لے کے جانا، اس کا فاعل، اس کا موصوف، تو موصوف صفت مل کے پیچھے فاعل بنے گا. اب جس طرح ترکیب کی سیم اسی طرح ترجمہ کر لیں. ترجمہ ماشاءاللہ آپ جتنے طلبہ مجھے مشق چیک کروا رہے ہیں بہت اچھا ان کا ترجمہ ہو رہا ہے، ابھی بھی مجھے امید ہے کہ آپ ترجمہ کر سکیں گے. جملہ فعلیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ دونوں بنیں گے نا مرکب اضافی؟ نہیں بیٹے، دو جملہ فعلیہ تو بنے ہی نہیں میرے پاس، دو جملہ فعلیہ نیچے جا کے نہیں نکلے. دیکھیں میری کلوزنگ دیکھیں، ہم پہلی لائن میں یوں آیا تھا، سیکنڈلی میں سمیٹنا شروع کر رہا ہوں. جب کوئی چیز سمٹ جاتی ہے، جب کوئی چیز سمٹ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ کھولتے نہیں ہیں. یہ دونوں جوڑے تو مرکب اضافی نکلا، اس مرکب اضافی کے پیچھے فعل تھا، فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ. اب اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کے پیچھے والا چیک کرنا پڑے گا، اس کا اپنے سے پیچھے والے سے کیا ریلیشن ہے. ہم اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس کو، اس کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یہ چیک کرنا پڑے گا. اگر یہ ریلیشن بنے گا تو بنانا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر یہ ریلیشن بنے گا تو بنانا پڑے گا. سو اس کا اس کے ساتھ بنائیں گے، یہ ہمیشہ سے یاد رکھنے کی بات ہے. جمپ نہیں لینے، جمپ نہیں لینے کہ آپ یہاں سے وہاں جانے کی کوشش کریں. کیوں جائیں گے؟ اس کو آپ پہلے فائل نہیں بنائیں گے، اس کو آپ پہلے فائل نہیں بنائیں گے. آپ اس کو روکیں، نہیں بھائی ابھی تجھے فائل نہیں بننا، فائل پہلے میں آگے تو چیک کر لوں تیرا کوئی آگے رشتہ دار تو نہیں. اگر اس کا کوئی آگے رشتہ دار موجود ہوگا تو اس کو رشتہ دار دینا پڑے گا، اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ جوڑیں گے پھر یہ اس کا فائل بنے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی. تو یہ جملہ فعلیہ اور پیچھے نکرہ موصوف صفت، پھر موصوف صفت مل کے اس کا فاعل. دو جملے نہیں بنیں گے، جملہ ایک ہی بنے گا. اس کا ابو جانتا ہے آدمی آیا، نہیں 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 بیٹے ترجمہ ہے ایسا بندہ آیا جس کا ابو جانتا ہے. ماشاء اللہ، ایسا مرد آیا جس کا ابو جانتا ہے. ویری گڈ. مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ جہاں میں جو سمجھا ہوں جس پوائنٹ کو، کہ آپ جو غلطی کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ یہ فعل یہ فاعل، ایسا نہیں کرنا. آپ اس کو ادھر نہیں جوڑنا. لیکن دو اسٹیپ یاد رکھنے ہیں. فرسٹ اسٹیپ یہ لائن ہوتی ہے، اس لائن میں یہ والا تیر یاد رکھیں. ہم نے آگے کی طرف چلنا ہے، پیچھے جو بھی لے بھائی یہ فعل تھا، فاعل بننا تھا، بٹ ہم اس کو یہ اس کی رشتہ داری بھی نہیں جوڑ سکتے، مجبوری ہے ہماری. یہ نظر آیا ہے. اب اس کو اور اس کو دیکھیں گے، اس کی جو بھی پاور بنے گی، یہ نکرہ تھا یہ جملہ ہے تو یہ موصوف بننا تھا، اس کو موصوف ڈکلیئر کریں گے. پھر یہ فعل آئے گا تو اس کو صفت نہیں بول دیں گے، یہ فعل ہے تو اس کو آگے چیک کریں گے. پہلی لائن میں آگے چیک کریں، پھر سیکنڈلی آپ یہاں سے چلیں گے، پھر یہاں سے پیچھے کی طرف اس کو کلوز کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر کہیں جملے میں فعلیہ آئے تو نکرہ نکرہ والا فارمولا لگے گا، بالکل لگے گا. جملہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے جملہ تو وہ نکرہ کی پاور میں آ جاتا ہے. اچھا، نکرہ کی پاور میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ لکھیے گا، نوٹ کریے گا. یہ صفت بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، حال بن سکتا ہے. یہ صفت بن سکتا ہے، حال بن سکتا ہے اور خبر بن سکتا ہے جملہ. ٹھیک ہے؟ تو بعض بچے جو ہیں وہ اس کو موصوف بناتے ہیں، موصوف نہیں بن سکتا یہ. اسی طرح بعض بچے اس کو مبتدا بناتے ہیں، مبتدا بھی نہیں بن سکتا، فاعل بھی نہیں بن سکتا، مفعول بھی نہیں بن سکتا جملہ. ہاں وہ مفرد کی تعویل میں جائے، پیچھے کوئی انا منا یا ان لگا ہو، مستریہ وستریہ، تو پھر جائے گا. کون؟ جملہ. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے.
یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ جملہ صفت بنے گا، خبر بنے گا، حال بنے گا نا، جملہ صفت بنے گا، خبر بنے گا، حال بنے گا۔ جملہ صفت بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، حال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل نہیں بنے گا، مفعول نہیں بنے گا، مبتدا نہیں بنے گا، تمیز نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ وہ جو باتاویل مفرد ہوتا ہے اس کے پیچھے ان مستریہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں نکالیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ کیا نہیں آئے گا، وہ بات ہی نہیں پوری بنے گی، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے نکالنا پڑتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں باتاویل مفرد، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی ہماری ہو گئی۔ ابھی کسی طالب علم نے مجھے کسی ترکیب کا کہا تھا، تو پہلے اس ترکیب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات اور کر لیں، اس طرف میرے پاس سوالات مجھے دیے تھے۔ شرط اور جزا کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ شرط اور جزا کا ترجمہ کوئی الگ سے نہیں ہوتا، دو جملے ہوتے ہیں، یہ دو جملے ہوتے ہیں، تو دو جملے اسمیہ ہوں گے، یہ دو جملے فعلیہ ہوں گے، جو بھی ہوں آپ اپنے پیٹرن پر ترجمہ کریں گے۔ صرف شرط میں جو بھی شرط لگی ہوگی، ان لگا ہوگا تو اگر آئے گا، اذا لگا ہوگا تو جب آئے گا، من لگا ہوگا تو جو آئے گا، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جو شرط کے الفاظ ہوتے ہیں ان کا معنی ایڈ کریں گے، باقی آپ اپنے پیٹرن کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ دو ہی جملے آئیں گے شرط و جزا میں، ایک جملہ شرط ہوگا، ایک جملہ جزا ہوگا۔ تو یہ جو شرط والا جملہ ہے کبھی اسمیہ ہوگا، کبھی فعلیہ ہوگا۔ اسمیہ ہو تو پہلے مبتدا کا ترجمہ، پھر خبر کا ترجمہ، فعلیہ ہو تو پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، پھر متعلقات کا، پھر آخر میں فعل کا ترجمہ۔ سیم دیٹ اسی طرح جزا میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ شرط و جزا والا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو ہمارا نارمل تھا، جو ہمارا نارمل سبق تھا جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا، شرط و جزا میں بھی ہمیں بالکل ویسے ہی ترجمہ کرنا ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا اس میں یہ توجہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے جو حرف شرط یا اس میں شرط لگایا ہوا ہے تو اس میں شرط والا معنی آ جاتا ہے اور جزا میں تو لگ جاتا ہے۔ جی ایک مثال بھی بتائیں؟ ان تدرب ادرب کسی نے لکھ کے دیے وہیں پہ، ان تدرب اضرب، دیکھیں تدربو فعل ہے تو تدربو کا ترجمہ ہے تم مارتے ہو، ٹھیک ہے؟ ان لگے گا تو فیوچر کے ساتھ آ جائے گا، ان کا معنی ہے اگر، اگر اب پہلے فاعل کا تم مارو گے، مارتے ہو یا مارو گے دونوں ہی مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے شرط۔ اگر تم مارو گے، اضرب تو جزا سے پہلے تو لگایا، میں ماروں گا، پہلے فاعل کا ترجمہ پھر فعل کا ترجمہ، پہلے فاعل کا ترجمہ پھر فعل کا ترجمہ، ٹھیک ہو گئی؟ جی اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، ایسے مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ چلیں ایک بات بتائیں جی، حکم والذین من قبلکم، بالکل میں کرتا ہوں، پہلے اوپر والا کر لیتے ہیں۔ سب باتاویل مفرد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ بیٹے پتہ کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کوئی بات آ رہی ہوتی ہے اور وہ بات جملہ ہوتی ہے، مرکب ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں جملہ چاہیے نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہاں مفرد، تو ہم وہاں کرتے ہیں تاویل، جگاڑ کہتے ہیں تاویل کو، سمجھ رہے ہیں؟ تاویل کرتے ہیں، تو اس تاویل کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جملہ باتاویل مفرد ہے۔ بس یہ بات سمجھیں، دیکھیں مثال کے طور پر میات و عامل میں کئی ترکیبیں ہوتی ہیں، جیسے نحو
कतबतु बिल कलम। अब जब हम इसकी तरकीब करते हैं, बनाते हैं इसको मुदाफ, ऐसे ही है। ये फेल, तू फाइल, बाजार और अल कलम मजरूर, जार मजरूर ज़र्फ़े लग़्व, फेल फाइल ज़र्फ़े लग़्व मिलकर जुमला फेलिया। अब मसला पता क्या हुआ है, ये जो जुमला फेलिया बना है, मैंने जब इसका तर्जमा करना है ना, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, मैं इसका तर्जमा ये नहीं कर सकता कि जैसे मैंने कलम के साथ लिखा, इस जुमले का तर्जमा ये है जैसे कतबतु बिल कलम। समझ आ रही है? ये तर्जमा है इसका। इसका तर्जमा है जैसे कतबतु बिल कलम, जैसे कतबतु बिल कलम, ये इसका तर्जमा है। जैसे कतबतु बिल कलम, नहवु कतबतु बिल कलम का तर्जमा ये होता है। फिर कोई आपसे पूछे इसका तर्जमा करो तो वो आप अलग से करेंगे। अब ये जो चीज होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जुमला यहां पर जुमले के लिए नहीं आया, एज अ अलम आया है, यानी इस बॉक्स को एज इट इज यहां यूज किया गया है। ये एग्जाम्पल है पूरी, हम यहां पर इसका ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ये एज इट इज नीचे यूज होगा तर्जुमे में। ठीक है। अब ये जो जुमला फेलिया है, ये जुमला फेलिया तरकीब तो हमने कर दी, बट ये तरकीब हमें चाहिए नहीं, तो हम कहते हैं ये जुमला इस बॉक्स के अंदर आके हमने इस जुमले को एज अ मुफरद यूज करके इसको बनाया है मुदाफ इलै। अब ये मुदाफ और मुदाफ इलै मिलके मुरक्कबे इजाफी होता है। ये वाला जो जुमला होता है, ये होता है बाताबील मुफरद, हमें जुगाड़ करना पड़ा है। ठीक हो गई? मुझे उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इबारत में एज अ अलम यूज होती हैं, वो ट्रांसलेट में एज इट इज वापस आती हैं। जैसे अरबी में होती हैं, वैसे ही उर्दू में वापस आती है। इस मकाम पे ये तवज्जो रखने वाली होती है। अगर आप इस मकाम पे तर्जमा कर देंगे तो मुसन्निफ का मकसद ही फौत हो जाएगा। मुसन्निफ ये समझा रहे थे कि बा क्यों आता है, आप बा को गायब कर देते हैं। ठीक है शाहजेब, नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह आपका मैं सवाल लेता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखते। मिले एक ब्रेक के बाद, किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी ने वफा की।